آج کے جنگ خندق میں یہی منظر ہے، ہو بہو یہی منظر ہے۔ کتنا دباؤ ڈالا، کیا دھمکیاں دی، کیا ان کے پاس ساز و سامان کی کمی نہیں ہے، یہ چاہے ہر جگہ بمبارمنٹ کر سکتے ہیں، اور اتنے وہ لو لشکر لے کر دھک بٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے حکمران کانپ رہے ہیں، پاکستان کے قائدین کانپ رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، اب فلاں ہوگا، اور نتیجہ کیا ہوگا اس جنگ احزاب کا جو اس جنگ احزاب کا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے یہ جنگ ایک تربیت گاہ ہے، ایک کارگاہ ہے یہ جنگ، کہ کس طرح محاصرے کے اندر ایک جمعیت اپنے رہبر کے ساتھ استقامت و پائیداری آخر تک دکھا رہے ہیں۔ مومنو، یاد کرو تم اس گھڑی کو، اس وقت کو، اذ جاءتکم جنودن، کہ جب تمہارے مقابلے میں سپاہ آ گئی، طاقتور لشکر آ گیا، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ایک طرف جنگ خندق ہے، وہ تمام احزاب لو لشکر لے کر محاصرہ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس پورے لو لشکر کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب شمشیر لے کے میدان میں آتا ہے، اور دشمن ان نون قرار دیتا ہے، غیر مشہور۔ عمرو ابن عبد الود مغرور تھا بہت، تو اس نے پہلے امیر المومنین کو کہا کہ آپ پہل کرو، آپ وار کرو، تو امیر المومنین نے کہا کہ تجھے موقع نہیں ملے گا، پھر اگر میں پہل کروں گا تو تجھے موقع نہیں ملے گا، اس لیے تو پہل کر کے حسرت نہ رہ جائے تیرے اندر۔ اور اس نے کی وار، اور واقعاً وار کی، جنگجوؤں والی وار کی۔ اس کی وار اتنی جاندار تھی کہ زرہ کٹ گئی امیر المومنین کی، اور خود بھی کٹ گیا، لیکن ضربت کو سہ گئے امیر المومنین۔ اس نے جب وار کی، پھر اس کے جواب میں امیر المومنین نے وار کی، اور وہ تاریخ میں سب نے سنا ہے، اس کے بعد اسے کھڑا نہیں ہوا گیا، اور وہاں پر امیر المومنین کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بارد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، سارے کا سارا کفر جمع ہو کے آج خندق میں موجود ہے، اور سارے کا سارا ایمان سمٹ کر علی کے وجود میں اس کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آج کے جنگ خندق میں یہی منظر ہے، ہو بہو یہی منظر ہے۔ کتنا دباؤ ڈالا، کیا دھمکیاں دی، کیا ان کے پاس ساز و سامان کی کمی نہیں ہے، یہ چاہے ہر جگہ بمبارمنٹ کر سکتے ہیں، اور اتنے وہ لو لشکر لے کر دھک بٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے حکمران کانپ رہے ہیں، پاکستان کے قائدین کانپ رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، اب فلاں ہوگا، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم پہلے ڈیلٹا فورس لے کے تبس میں آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر بھیجا کس کا؟ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ ہم نے اس ڈیلٹا فورس کو ذلیل کرنے کے لیے تبس میں ہم نے ہوا بھیجی، اور ہم نے وہ لشکر بھیجا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لشکر جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ تو علیحدہ سمجھو، ابھی تو علی ابن ابی طالب تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لشکر ہے جو نظر آ رہا ہے تمہیں، اور لشکر کتنا بڑا ہے، ایک فرد واحد ہے جو ایک پورے لشکر کے اوپر غالب آ گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھو یہ 90 سالہ رہبر کتنے سالوں سے تمہارے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، ملک کے اندر منافق اودم مچا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، وہ پھر بھی قائم اور برپا ہے اپنی جگہ پر، اور ساری دنیا عرب و عجم مل کے اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جس طرح امت رسول اللہ کو زمانہ رسول میں زلزلہ آیا اور امیر المومنین نے واحد تنہا سہارا دیا، وہ زلزلہ روک لیا، اور زلزلہ اتنا شدید تھا کہ بعض چھپے منافق کھل کے سامنے آ گئے، اور بعض اللہ پر بدگمان ہو گئے، بعض تہمتیں لگانے لگے، بعض شک و شبہ ظاہر کرنے لگے۔ اس وقت میڈیا نہیں تھا، لیکن قرآن یہ سب کچھ اس وقت کی بات کر رہا ہے جو آج کی جنگ احزاب میں ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوگا اس جنگ احزاب کا جو اس جنگ احزاب کا ہوا تھا؟ ہمارے سامنے یہ جنگ ایک تربیت گاہ ہے، ایک کارگاہ ہے یہ جنگ، کہ کس طرح محاصرے کے اندر ایک جمعیت اپنے رہبر کے ساتھ استقامت و پائیداری آخر تک دکھا رہے ہیں۔ تو کیا ہم بھی ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا مقام معین کرو، اور اپنے لیے اس مارکے سے درس لو، عبرت لو، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کو امتحان میں ڈالا ہے، ابتلا ہے، اور یہ پہلی ابتلا نہیں ہے اور آخری بھی نہیں۔